ہمارے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ایک سوال پوچھا کہ سب نے گناہ کیا کیسے، جبکہ میں تو چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں، یعنی آدم میں ہو کر میں کیسے گنہگار ہو سکتا ہوں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے ایک خاندان کا حصہ ہیں، ہمارے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ایک سوال پوچھا کہ سب نے گناہ کیا کیسے، جبکہ میں تو چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں، یعنی آدم میں ہو کر میں کیسے گنہگار ہو سکتا ہوں، جبکہ ابھی میرا وجود قائم بھی نہیں ہوا تھا جب آدم نے گناہ کیا تھا۔ دراصل اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کی فطرت کو سمجھنا پڑے گا۔ انسان کی فطرت کو سمجھنے کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ جب کوئی پیدا نہیں ہوتا وہ اپنے باپ میں ہوتا ہے، جب وہ پیدا نہیں ہوتا وہ اپنے باپ میں ہوتا ہے۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم اپنے باپ میں تھے، جب وہ پیدا نہیں ہوئے وہ اپنے باپ میں تھے، اور الٹیمیٹلی ساری کی ساری دنیا جو تھی وہ آدم کے اندر تھی جب تک وہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے آدم نے جو کچھ بھی کیا اس کی سزا صرف آدم کو بھگتنی نہیں پڑی، اس کی پوری نسل کو بھگتنی پڑی، کیونکہ اس کی پوری نسل اس کے وجہ سے گنہگار ہو گئی تھی، اور اس کی پوری نسل کو خدا نے باغ عدن سے نکال دیا۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آدم کو باغ عدن سے نکالا جاتا، لیکن اس کی اولاد کو دوبارہ باغ عدن میں داخل کر لیا جاتا۔ لیکن چونکہ آدم کی وجہ سے اس کی اولاد بھی گناہ آلودہ ہو گئی، ان کی بھی سرشت بگڑ گئی، وہ گناہ کا جو اثر تھا ان پہ بھی رہا، اسی لیے خدا نے کبھی بھی دوبارہ آدم کو یا اس کی اولاد میں سے کسی کو باغ عدن میں نہیں واپس لوٹایا۔ اس سے اس بات کا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے کہ آدم کے گناہ کے اثر کے تحت آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، کیونکہ ہم آدم کی نسل سے ہیں۔ جو شخص آدم کی نسل سے نہیں ہوگا، یا جو شخص مرد اور عورت کے تعلقات سے پیدا نہیں ہوگا، وہ اس بات سے علیحدہ ہو سکتا ہے، وہ اس سارے جو گناہ آلودہ حالت ہے اس سے نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آدم کی نسل سے ہوں گے، جتنے بھی آدم کی اولاد ہوں گے، جتنے بھی آدم کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہوں گے، وہ اس گناہ کی لعنت کے تحت ہی پیدا ہوں گے، چاہے وہ آج پیدا ہوئے، آج سے 10,000 سال پہلے پیدا ہوئے، یا آج سے 10,000 سال بعد پیدا ہوں گے۔ جب تک آدم کی نسل اس دنیا میں موجود ہے، ہر پیدا ہونے والا جو ہے وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو آدم کی نسل سے نہیں تھا اسے عورت کی نسل کہا گیا، اور اس کے بارے میں واضح طور پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ وہ مولود مقدس ہے، وہ اپنی پیدائش میں آدم کی نسل نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ پیدائش اس کا 3 باب 15ویں آیت پڑھتے تو وہاں اسے عورت کی نسل کہا گیا۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ ہم آدم کی نسل ہیں، اس لیے ہم آدم کی نسل ہونے کی وجہ سے گناہ آلودہ ہیں۔ جو آدم کی نسل نہیں ہوگا وہ اس گناہ کی لعنت سے پاک ہوگا، اور وہ اس کائنات میں پیدا ہونے والوں میں سے ایک ہی ہے جس کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مولود مقدس کہا گیا، جس کو اس کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے عورت کی نسل کہا گیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم آدم کی نسل ہونے کی وجہ سے گناہ آلودہ ہیں۔ شکریہ۔